پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر پابندی کر لیجیے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، رزق کے بارے میں ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیتے ہیں۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رزق اللہ رب العزت نے فرمایا رزق تو ہم دیتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام ہے متقیوں کے لیے۔ تو عزیزان محترم، مختصر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اور ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مالی مشکلات ہے، رزق کی کمی ہے، تنگی ہے، اور جو کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیسے خرچ ہوئے، اور اس میں برکت نہیں رہتی۔ ہم چیز گھر میں لاتے ہیں تو وہ 2 دنوں کے اندر ختم، اور اسی طرح جو کماتے ہیں تو وہ ہم سے بھیجا اسپتالوں میں، اور اسی طرح ایسی جگہوں میں چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ اتنا جلدی ختم ہو جائیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جب کسی چیز میں برکت نہ ہو تو پھر آدمی کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسے خرچ ہوا اور کیسے ختم ہو گیا۔ تو سب سے پہلی بات جو میری طرف سے درخواست ہے اور گزارش ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لیجئے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اپنے گھر والوں کو بھی۔ اور اس کے بعد ایک وظیفہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ یہ درود شریف جو ہے آپ نے پہلے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد اللہ الصمد، یہ آیت کریمہ آپ نے 70 دفعہ پڑھنا ہے، چاہے آپ کاؤنٹر پر پڑھے، تسبیح پر پڑھے، یا انگلیوں کے پر گن کے آپ اس طرح 70 عدد پورا کریں۔ تو یہ 70 بار پڑھ کر اس کے بعد 3 دفعہ آخر میں درود شریف پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز پھر اس کا کمال آپ دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے اعمال میں برکت آتی ہے۔ ہماری اصل کمزوری کیا ہے پتہ ہے؟ ہماری کمزوری یہی ہے کہ ہم ایک دن وظیفہ کر لیتے ہیں، اور 2 دن کر لیتے ہیں، ہفتہ کر لیتے ہیں، پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ بعض میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہہ رہے کہ مولانا صاحب آپ نے وظیفہ بتایا تھا، ہم نے کیا، کوئی اثر اس کا نہیں ہوا۔ کتنے دن کیا تھا جی؟ 3 دن میں نے کیا، اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ ایک دم کس طرح اثر ظاہر ہوتا ہے؟ جب آپ کاروبار شروع کرتے ہیں تو کاروبار آپ پہلے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ جو ہے آپ کا 2 لاکھ سے شروع ہوتا ہے کم سے کم، یا 10 لاکھ 20 لاکھ، آج کل کہاں 1 کروڑ سے بھی شروع نہیں ہوتا، پیسہ تو اتنا گر گیا پاکستان کا۔ تو آپ نے سب سے پہلے مواظبت کرنا ہے، مسلسل پڑھنا ہے۔ آپ دکان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو نفع دیتا ہے۔ ایک دم کسی نے مجھے بتایا، اگر ایک دم کسی نے دکان کھولی ہے اور اسی دن اس نے کروڑوں کما لیے، بالکل بھی نہیں۔ آہستہ آہستہ آپ گروتھ کریں گے، آگے جائیں گے، لمحہ لمحہ۔ تو اس طرح وظیفے کا ایک اثر ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پر کریں، توجہ کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور یقین کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ، اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت مجھے رزق عطا کرے گا، اور میری جو مشکلات ہے وہ مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس یقین کے ساتھ اگر آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہر قسم کے مشکلات سے نکل جائیں گے، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ مواظبت اور پابندی کے ساتھ مغرب کے نماز کے فرض کے بعد، مغرب کی نماز یعنی فرض کے بعد آپ نے 70 دفعہ پڑھ کر اول و آخر 3 بار درود شریف، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، مختصر سی دعا، کیونکہ اس کے بعد سنتیں بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کا پابندی کریں، انشاءاللہ العزیز کمال اور اثر جو ہے وہ ضرور آپ دیکھیں گے۔ آپ لگے رہیں،
ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، مسلسل مہینوں اپنا یہ وظیفہ بنائیں، مسلسل پوری زندگی پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ضرور فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔